إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ مالک الملک کے لیے ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری لائق و زیبا ہے. سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جن کی تعلیمات میں ساری انسانیت کے لیے نجات ہے. معزز حاضرین جمعہ، رمضان کے آخری ایام ہیں. آج 25واں روزہ ہے. 4 یا 5 روزے باقی ہیں، اور 4 یا 5 دن ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. ایک سوال ہم اپنے ذہنوں سے پوچھیں کہ ہم نے رمضان سے کیا فائدہ اٹھایا؟ 25 دن گزر چکے ہیں، 25واں دن آج. رمضان سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ کیا ہم میں سے ہر ایک نماز کا پابند بن گیا ہے؟ کیا ہم تمام صدقہ و خیرات دینے والے بن گئے ہیں؟ ہم نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، برائی اور بے حیائی سے ہم نے دوری اختیار کر لی. کیا واقعی یہ ہوا ہے؟ لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ ایسی بڑی تبدیلی تو مشکل. یاد رہے، رمضان آیا تھا ہمیں سدھارنے. رمضان رخصت ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں سدھرے. ہمارے بگاڑ کی ایک واضح مثال ہمارے بازار ہیں، وہ علاقے جہاں پر مسلم کاروبار ہے وہاں پر دیکھیں، بلکہ ہم سے قریب ہی ایسے بہت سارے جگہ ہیں. رمضان کا آخری عشرہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کثرت سے عبادت کرتے. آپ کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، جبریل کو آپ قرآن سناتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں داخل ہوتے، آخری عشرے میں کثرت سے عبادت کے باوجود آخری عشرے کی کیفیت بتائی گئی کہ شد مئزرہ وایقظ اہلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنی کمر کس لیا کرتے تھے. پہلے سے ہی عبادت میں مصروف ہے، لیکن جہاں سے آخری عشرے میں داخل ہوئے آپ کی عبادت بہت زیادہ ہو جاتی تھی، بہت زیادہ. اور پھر آپ اپنی عبادت پر بس نہیں کرتے،
ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے عبادت کے لیے. آپ بھی عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کراتے. لیکن ہمارے پاس 15-18 رمضان تک کچھ سکون رہا. اس کے بعد بازار اتنا گرم ہوا کہ پوچھیے مت. آج مساجد خالی ہے، تراویح کی نماز میں کچھ ہی لوگ ہیں، اکثریت بازار میں ہے. اور خواتین کے بارے میں تو کیا کہنے کہ جن کے مسجد کو آنے سے فتنہ ہو جاتا، نماز کو نہیں آ سکتی، ان کی تراویح کا انتظام نہیں ہو سکتا کیونکہ فتنہ ہو جاتا. کیونکہ مسجد میں گنڈے آتے ہیں، گنڈے قسم کے لوگ آتے ہیں مسجد میں، اور بازار ان کے لیے بالکل محفوظ. رات میں 4 بجے 3:30-4 بجے خواتین کا جھنڈ شاپنگ کر کے واپس ہو رہا ہے، ہوٹلنگ کر کے واپس ہو رہا ہے. کوئی مرد نہیں ہے ان کے ساتھ، کوئی محرم نہیں ہے. یہ حال بن چکا ہے، یہ حال بن چکا ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاخر، جب آخری عشرے میں آپ داخل ہوتے تو کثرت سے عبادت کرتے، کمر کس لیتے عبادت کے لیے، اپنے گھر والوں کو بھی آپ جگاتے. ایسے لگتا ہے دیکھنے سے جیسے شیطان جو بند کیے گئے تھے وہ سارے چھوڑ دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کی ایک خاص بات صحابہ نے بیان کی کہ آپ کثرت سے صدقہ و خیرات کریں. جب جبریل کو قرآن سناتے تو کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے، اور آپ کے صدقہ و خیرات کو تشبیہ دی گئی الريح المرسلہ، تیز و تند ہوا کے ذریعے، تیز ہوا کے ذریعے. یعنی کچھ آپ کے پاس آیا، رکتا نہیں، فوراً آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. لیکن ہماری شاپنگ، ہمارے کھانے اور ہمارا طرز زندگی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں صدقہ و خیرات کرنا ہی بھلا دیا، صدقہ و خیرات کرنا ہی بھلا دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال پر صرف ہمارا ہی حق ہے. یاد رہے، ہم سے زیادہ دوسروں کا حق ہے، ہم سے زیادہ دوسروں کا حق ہے. ہم خرچ کریں گے تو اللہ ہم پر خرچ کرے گا، ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ ہم کو دے گا. ہم خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی 700 گنا یا اس سے زیادہ ہمیں دے گا. سوشل میڈیا پر بنگلور کے سموسوں کا چرچا چل رہا ہے. شہر بنگلور میں ایک دن میں تقریباً 5 کروڑ کے سموسے بکتے ہیں افطار کے لیے. وہ شہر بنگلور کی بات ہے. اس حساب سے حساب لگایا جائے 150 کروڑ مہینے میں. وہ صرف سموسے اور تلن کا مسئلہ ہے. اگر حیدرآباد کو سامنے رکھ لیں، جہاں حریص بھی ہے، جگہ جگہ کباب کی دکانیں بھی ہیں، بڑی بڑی ہوٹلیں ہیں، ان میں کیا حل؟ مسلمان کہاں اپنا پیسہ زیادہ ڈالنا ہے، کہاں اپنا پیسہ زیادہ ڈالنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. لوگوں، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں. مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہیں، آخرت کی نعمتیں ہمارے ذہن میں نہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ جس کے بارے میں کسی کان نے سنا ہے، نہ اس کی حقیقی صورت کسی کے دل میں آئی. اتنی بہترین، تصور سے زیادہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. یہ لوگوں، دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت بہترین اور ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی.
ہم اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیے ہیں، دین کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں، اور دینوں میں تو یہ بات چلتی ہی ہے، رمضان میں بھی ہمارا یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دی۔ ہماری ساری جدوجہد، سارا زور کہ ہم اس دنیا میں پراپرٹی بنائیں، کم سے کم ایک گھر، ایک فلیٹ کے مالک بن جائے، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن کبھی آخرت کی سوچا؟ کیا جنت میں کبھی کوئی پراپرٹی کے بارے میں فکر کی کہ جنت میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی پراپرٹی ہونی چاہیے؟ دنیا کی نعمتوں سے، بہترین تصور سے بالکل پرے اتنی بہترین جنت، کیا اس میں ہمارا گھر نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس میں ہماری پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے؟ ہم دنیا میں اتنی کوششیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ لوگوں دنیا کے گز دو گز کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، دنیا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ، صوت کہتے ہیں کوڑے کو، جس سے گھوڑے کو ہانکا جاتا ہے، اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ گز دو گز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ، گز دو گز جگہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جنت میں بھی ہمارا گھر ہونا چاہیے، ہماری پراپرٹی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ہم زیادہ تر پیٹ سے سوچتے ہیں، پیٹ سے متعلق ہی سوچتے ہیں، اس لیے آخرت کی جانب ہماری توجہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کے لیے مثال بیان فرمائی، ضرب اللہ للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے لیے مثال بیان کر رہا ہے۔ کس کی مثال؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، کیا خوبی تھی فرعون کی بیوی؟ پکی ایمان والی تھی، ثابت قدم تھی، ثابت قدم، ہماری طرح نہیں۔ رمضان آیا تو سدھر گئے، رمضان جہاں سے رخصت ہوا پھر بگڑ گئے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے مثال بیان کی۔ فرعون کی تکلیفیں سہ رہی تھی، ایماندار ہونے کی وجہ سے سزا دے رہا تھا، جابر ہے، بہت ہی خطرناک قسم کا انسان، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، لیکن دیکھو ایمان والے کہیں بھی ہو سکتے ہیں، اس کی بیوی ایمان والی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایمان والوں کی اہمیت، اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ فرعون کی بیوی کی مثال بیان کر رہا ہے۔ اس کی سوچ کیا تھی؟ کیا ہماری جیسی سوچ تھی اس کی؟ نہیں، اس کی سوچ تھی پراپرٹی، جائیداد، گھردار کی، لیکن کہاں پر؟ جنت میں، جنت میں۔ اس کے آخری اوقات میں جب تکلیف بہت زیادہ ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے، اللہ نے قرآن میں الفاظ محفوظ کر دیے اس کے، رب ابنی لی بیتا عندک فی الجنہ، دیکھیں اس کی خواہش اور اس کی سوچ کہ پروردگار جنت میں تیرے پاس میرے لیے گھر بنانا، جنت میں تیرے پاس میرے لیے گھر بنانا،
یہ خواہش، کیوں؟ اسے پتا تھا دنیا کی زندگی کیسے بھی ختم ہو جائے گی، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ تکلیفیں ہمیشہ کی نہیں ہے، زندگی آخرت کی زندگی ہے، کامیابی وہاں چاہیے۔ اگر آخرت خراب ہو جائے تو پھر انسان کی اس سے بڑی ناکامی کوئی ہے ہی نہیں سکتی۔ آخرت میں کوئی ناکام ہو جائے، اس سے بڑا کوئی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہوش کے ناخن لینے کے لیے قرآن مجید میں آخرت کے کئی منظر ہمارے سامنے رکھے کہ اس طرح کا معاملہ ہوگا، ایسے حالات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف والے ترازو قائم کریں گے، عمل کو تولا جائے گا، عمل کو تولا جائے گا۔ کیا ہم اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اتنی عبادتیں کی، اتنی نیکیاں کی، ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا؟ کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں۔ کیوں؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں، سوچنا چھوڑ دیا۔ ہمیں فکر ہے اس چند روزہ زندگی، چند روزہ زندگی، اور جو نیکیاں کر رہے ہیں اس کی بھی حفاظت کی کوئی فکر نہیں۔ نیکیاں کرنا ہے، نیکیوں کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ نیکیوں کی حفاظت کیسے ہوتی؟ آدمی اپنے آپ کو سدھار لے، نیکیاں کرے تو نیکیاں محفوظ رہے گی۔ نیک کام کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں سدھار رہا ہے، اپنے تزکیہ، اپنی پاکی کی جانب اس کی توجہ نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے مصیبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے سوال کرتے ہیں اتدرون من المفلس، تمہیں پتا ہے میری امت کا مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم مفلس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس دینار، درہم، ساز و سامان نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے۔ المفلس من امت یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصدقۃ وصیام، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، صدقہ، عبادتیں لے کر آئے گا۔ عبادتیں بہت ساری ہے اس کے پاس، نماز بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور بہت ساری عبادتیں ہیں، لیکن ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا تھا، اپنی صفائی نہیں کی، خود اپنے باطن کی صفائی نہیں کی۔ ظاہر میں بڑا اچھا تھا لیکن اپنی اچھائیوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کیا یأتی قد شتم ھذا وخذف ھذا واکل مال ھذا وظلم ھذا، آیا تو نیکیاں لے کر لیکن ساتھ کے ساتھ کسی پر ظلم کیا، کسی کا مال ناحق کھا لیا، کسی کو گالی دیا، کسی پر الزام لگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف والے ترازو قائم کریں۔ اللہ مالک یوم الدین ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ لوگوں کو دنیا میں بدلہ نہیں ملا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پکڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پر دینار اور درہم کام نہیں آئیں گے، پیسہ کام نہیں آئے گا کہ کچھ دے دیں اور چھٹ جائے جس طرح دنیا میں کیا جاتا ہے، نہیں، وہاں دینار اور درہم کام آنے والے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کے لیے اس کی نیکیاں شکایت کرنے والوں کو دے۔ اتنا زیادہ لوگوں کو ستایا، لوگوں کا مال ہڑپ کیا،
नाहक तकलीफ दी, इतने ज्यादा लोग, नेकियां खत्म हो जाएंगी, देते देते नेकियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा कि शिकायत करने वालों की बुराइयां इसके खाते में डाली, शिकायत करने वाली की बुराइयां इसके खाते में डाली जाए, उसके खाते में डाली जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नतीजे के तौर पर फरमाते हैं, ना जो नेकियां लेकर आया था, नमाज भी थे, उसके खाते में सदकात भी थे, ज़कात भी थे, नेकियां लेकर आया था, ढेर सारी नेकियां, आखिर में जहन्नम में फेंक दिया जाए। क्यों? नेकियां तो कर लिया लेकिन अपनी इस्लाह नहीं की, नेकियों की हिफाजत नहीं की। जाहिर में बड़ा अच्छा था, जाहिर में बड़ा अच्छा था, लेकिन अपने बातिन को पाक नहीं किया, अपने बातिन को पाक नहीं किया। नमाज तो पढ़ रहा था, लेकिन नमाज जो तकाजा कर रही थी, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है, इसको नमाज उसकी दुनिया में फायदा नहीं दी, वो नहीं रोका बुराइयों से। नतीजा क्या हुआ? आज कयामत के दिन उसे परेशानी का सामना करना पड़ा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कयामत का तज़किरा किया, आमाल इनामों का जिक्र किया, तो इरशाद फरमाया, फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबियह, क्या अमाल नामा दिया जाए जिस किसी को उसके सीधे हाथ में उसका अमाल नामा दिया जाएगा, सीधे हाथ में। उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वो लोगों से खुशी के मारे कहते फिरेगा, हाँ मुक़र्रर किताबिया, देखो अल्लाह ने मेरा ये नामे अमल मेरे सीधे हाथ में दिया, देखो इसे पढ़ो। उससे खुशी की इंतहा नहीं रहेगी, बेइंतहा खुश लोगों को बता रहा है, हाँ मुक़र्रर किताबिया, अल्लाह ने सीधे हाथ में अमल नामा दिया है, पढ़ो। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, अल्लाह तबारक व तआला जिसका आमाल नामा उसके बाएं हाथ में देगा, अब सिवाय अफसोस और पछतावे के उसके पास कुछ नहीं रहेगा। अफसोस करते हुए कहेगा, या लैता लमूता किताबिया, या लैतनी लमूता किताबिया, काश मुझे ये मेरा आमाल नामा दिया ही नहीं दिया जाता। और आगे कहेगा, वो मा अग़ना अन्नी माली, मैं पूरा जोर दुनिया में माल के पीछे लगाया, लेकिन मेरा माल मेरे कुछ कम नहीं। हलकन्नी सुल्तानिया, मेरी सारी बड़ाई खत्म हो गई, उसकी वजह से मैं हलाकत में पड़ गया, कुछ मुझे काम नहीं आ रहा, न मेरी बड़ाई न मेरा माल। क्या हम इन दोनों मरहलों के ताल्लुक से कभी सोचे कि अल्लाह हमें हमारा आमाल नामा किस हाथ में देगा? क्या हमारे पास ऐसी नेकियां और ऐसी इबादतें हैं कि सीधे हाथ में हमें आमाल नामा दिया जाएगा? अल्लाह ने ऐसे मौके की तैयारी के लिए हमें रमजान दिया था, ऐसे मौके की तैयारी के लिए कि कसरत से इबादत करें, अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, अपनी मग़फ़िरत कर ले। मग़फ़िरत का महीना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे हैं, जिब्रील कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को हलाक करे, अल्लाह की लानत उस शख्स पर जिसने रमजान को पाया और अपनी मग़फ़िरत नहीं कराई, अपने गुनाह नहीं बख्शे। रमजान तो पा लिया लेकिन अपने गुनाह नहीं बख्शा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के बदुआ पर आमीन कहते। रमजान था मग़फ़िरत के लिए कि हम अपनी मग़फ़िरत करें, कसरत से इबादत करें, कसरत से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें और फिर अपने आप को बख्शवा लें। लेकिन हमारे दिलों में, हमारे जहनों में एहसास खत्म हो गया, इन चीजों का एहसास, इनकी फिक्र नहीं रही, इसकी फिक्र नहीं रही। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में
کھول کھول کر بیان کیا اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ لوگوں دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ نے دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن دنیا کو سب کچھ سمجھنے سے منع، دنیا کو سب کچھ سمجھنے سے منع۔ جب سانسیں ختم ہو جائے گی، آخری وقت آئے گا یا قیامت کا دن ہوگا، اس وقت ہم آرزو کریں گے کہ ہمیں دوبارہ زندگی ملے، دوبارہ زندگی ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، موت آنے سے پہلے۔ کیوں؟ جب موت آئے گی تو اس وقت انسان کی تمنا ہوگی ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ پروردگار تھوڑی سی مہلت دے، پوری زندگی نہیں، 60 سال 70 سال جی کر رہا ہے، پورے 60 70 سال نہیں، تھوڑی سی مہلت، الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے۔ اس تھوڑی سی مہلت میں کیا کرنے کی تمنا کر رہا ہے وہ دیکھیں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، صدقہ خیرات کروں گا اور نیک بن کر رہوں گا۔ تھوڑی سی مدت مل جائے، صدقہ و خیرات کے ساتھ ساتھ نیک بنوں گا، توبہ استغفار کر کے اپنی آخرت کو سنورنے کی کوشش کروں گا۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا اصول بیان فرما رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا مقررہ وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں ٹالتا، اب موقع دیا ہے اب ہی کرنا ہے، بعد میں موقع نہیں دیا جائے گا۔ جب مقررہ وقت آئے گا تو تب ہی موت آئے گی، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی، اس میں اضافہ نہیں ہوگا، زندگی بڑھائی نہیں جائے گی۔ نیکی کی تمنا کر رہا ہے زندگی بڑھا دو، ایسے نہیں ہوگا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو پتا نہیں کل کیا کرے گا، کیا ہوگا، زندہ رہے گا یا نہیں یہ بھی نہیں معلوم، یہ بھی نہیں معلوم، اگر رہا تو صحت مند رہے گا یا نہیں وہ بھی پتا نہیں، وہ بھی پتا نہیں۔ پھر کیا کیا جائے؟ جو زندگی بچی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک نمایاں حیثیت ابو ہریرہ کی، ابو ہریرہ کی احادیث کے ذخیرے، احادیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے والے ابو ہریرہ، جن کے بیان کردہ احادیث کی تعداد 5000 سے زائد، ہمیں 5 حدیثیں یاد نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس 5000 سے زائد احادیث، 5000 سے زائد احادیث امت کو پہنچائے۔ اتنا متقی اور پرہیزگار انسان ہوگا، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے جن کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ لیکن موت کا وقت آیا، ابو ہریرہ رو رہے ہیں، تسلی دی گئی انہیں کہ آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل، آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ تو کہا کہ میں موت کے ڈر سے نہیں رو، مرنا ہے اس بات کی مجھے فکر نہیں، مجھے ڈر ہے کہ میرے سامنے ایک لمبا سفر ہے اور اس کے لیے توشہ میرے پاس بہت تھوڑا ہے، 5000 احادیث کا ذخیرہ، وہ شخصیت کے لیے توشہ میرے پاس بہت تھوڑا ہے، تو ہم جیسے گنہگار کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا۔ اسی لیے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ دیکھو آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی، دنیا کے مقابلے میں
بہت بہتر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی بڑی بہترین تصویر کشی کی اور پھر آخرت اور دنیا کی حقیقت سامنے رکھ دی لوگوں کو. فرمایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیسی, دنیا آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے. یہ شخصیات فرعون کی بیوی ہے, ابو ہریرہ ہے, دوسرے بہت سارے واقعات ہیں. اپنے آخری وقت میں اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہے, لیکن پریشان بھی ہے. تو اس کی مثال بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا آخرت کے مقابلے میں کیسے ہے؟ آخرت سمندر ہے اور کوئی شخص اس میں انگلی داخل کیا, واپس اپنی انگلی نکالا تو اس کے انگلی کے ساتھ کتنا پانی آئے گا؟ تھوڑا سا, چند خطرے. وہ چند خطرے پانی سمندر میں کچھ کمی کر سکتے ہیں؟ نہیں. انگلی ڈبا کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوگی؟ کمی نہیں ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی مثال ایسے ہی ہے, آخرت کی مثال ایسے ہی ہے. سمندر آخرت اور دنیا چند خطرے. لیکن ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا ایام معدودات, یہ چند گنتی کے چند دن ہیں, 29-30, اس سے بڑھ کر نہیں, اس سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن اس میں بھی ہم کوتاہی کر رہے ہیں. لیکن اب بھی کچھ بھی نہیں گیا. 4-5 دن ہمارے پاس, 4-5 دن. کثرت سے توبہ استغفار کریں. 4-5 دن یہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں ہماری زندگی کے لیے. ہماری نجات ہو سکتی ہے ان سے اگر صحیح فائدہ اٹھائے. نہیں تو پھر جس طرح بقیہ دن گئے ہیں یہ بھی ویسے ہی چلے جائیں گے. اللہ نے موقع دیا ہے, اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے باقی دنوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری عبادتوں, ہمارے نیک اعمال کو شرط قبولیت سے نوازے. خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.